اللہ ایشور گاڈ بھگوان خدا رب گاڈ مالک کو جس بھی زبان میں جس بھی لینگویج میں ہم پکاریں وہی عظیم ہے. اور ناظرین آج آپ کے ساتھ میں یہ ایک اسپیشل پروگرام کر رہا ہوں. یہ بات چیت جو ہم ہر سنڈے کو 8 بجے رات کرتے ہیں بات چیت پروگرام، وہ اس کا حصہ جو آپ شارپ آئی نیوز SHARPEYENEWS شارپ آئی نیوز آئی ڈی یوٹیوب کی ہے، اس پہ آپ دیکھتے ہیں، یا فیس بک پہ ایڈیٹر شارپ آئی کی آئی ڈی ہے، یا ٹویٹر پہ ایڈیٹر شارپ آئی کی آئی ڈی ہے. تو وہ آئی ڈیز تو بہت ساری تھیں، بہت لاکھوں فالورز، میرا خیال ہے 20-25 میری یہ اپنا GHQ نے PTA نے مل جل کے اڑوائیں، ڈیلیٹ کروائیں. میری تمام ویب سائٹس کمپنیز کی، پرسنل نیوز ایجنسیز کی، میڈیا گروپس کی، وہ ساری بلاک کروائیں. یہ 18-20 سال سے مسلسل جو جہاد اس دہشت گرد ریاست کے خلاف میرا جاری ہے، اس میں یہ بھی کہ مجھے سوشل میڈیا بھی یوز نہیں کرنے دے رہے. اور ذرا آپ دیکھتے ہیں کوئی فالوور بڑھ گئے ہیں کسی پیج پہ تو ساتھ ہی اس کو لکھا کے ادھر کمپنیز کو جی وائلیشن فلانی ہو گئی فلانی ہو گئی ہے، تو یہ ختم کروا دیتے ہیں میرا پیج بھی. میں نے پچھلی یہ 9th قسط جو آپ ایپ بات چیت کی ہے، اس میں نے بتایا نا کہ دیکھیں امریکہ کتنی عظیم قوم ہے کہ وہ سوشل میڈیا جیسی ایجادات کر کے تو وہ چاہتی ہے کہ کسی جنگل میں بیٹھا شخص بھی اپنے ساتھ ہونے والی کوئی بات یا اپنی کوئی مسئلہ یا پرابلم جو ہے وہ کونے کونے تک پہنچا سکے. تو ہماری جرائم پیشہ اسٹیبلشمنٹ، فوج اور بیوروکریسی اور عدلیہ کہتی ہے یہ فیسلٹی بھی کیوں آپ استعمال کر کے تو اپنی ساتھ ہونے والی زیادتی اور دہشت گردی کو کیوں آپ ہائی لائٹ کریں. یا یہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہماری کرپشن کیوں آپ اس کے ذریعے کریں. بہرحال یہ باتیں تو ہو گئی 9th ایپیسوڈ میں، اگلی باتیں ہوں گی 10th ایپیسوڈ میں جو غالباً آخری دن اس سال کے 2023 کے آخری دن آئے گی. آج غالباً 29 دسمبر ہے، تو 31 دسمبر کو شاید سنڈے ہے. اچھا آج کیا ہے دن؟ 27 ہے یا 29 ہے؟ نہیں، آج 7 ہے، 27 دسمبر ہے. تو 31 کو وہ جب آئے گی تو میں اس میں کچھ باتیں کروں گا. اور بھی آج میں صرف لائٹ سا ایک پروگرام آپ کے ساتھ اپنی بک کے اوپر کرنے لگا ہوں. یہ میری بک ہے، یہ صحافت سے شاعری تک، صحافت سے شاعری تک. ٹھیک ہے، یہ اس کا بیک ٹائٹل ہے، یہ یہ بیک ٹائٹل ہے. یہ جو بک کی بنیاد ایسے بنی، آئی واز ناٹ اے پوئٹ، میں تو سیدھا سادہ جرنلسٹ ہوں، اور میں واحد شاید ایسا جرنلسٹ ہوں، اور بھی ہوں گے جو جسٹ 18-19 سال کی عمر میں آفٹر پاسنگ دا BSc تو وہ باقاعدہ بطور ایک مالک، بطور ایک چیف ایڈیٹر اور بطور ایک ورکنگ جرنلسٹ، بطور ایک میڈیا گروپ کے مالک صحافت میں انٹری کی. اور مین کام ہمیشہ یہی رکھا، میرا پروفیشن یہ صحافت ہی ہے. یہ جو ڈاکٹر ہے، یہ میں نے صحافت کرتے 5 سال ہو چکے تھے، 6 سال ہو چکے تھے شاید. 95 میں اسلام آباد میں میڈیکل کالج میں جن دنوں میں نیوز پیپر میں ایک ایکسپیرینس کے لیے انٹر ہوا تھا، کیونکہ اپنا گروپ ذرا نقصان میں جا رہا تھا، تو میں کہ ایک ڈیلی نیوز پیپر میں ایکسپیرینس کریں ساتھ تھوڑی دنوں کے لیے. تو وہاں 4 سال جو میڈیکل کالج میں لگا کے ایک علم حاصل کیا، اس کا بھی فائدہ میں نے قوم کو فری دیا، فری کلینک کی شکل میں، لاکھوں کی ادویات فری تک بانٹ کے. بلکہ جب میں پھر فری شوگر ٹیسٹ، فری بلڈ پریشر اور یہ وہ چھوٹے موٹے جو ٹیسٹ میں اپنے اس فری کلینک میں کر سکتا تھا، پھر میں نے سوچا کہ مجھے لکھنے پڑتے ہیں الٹرا ساؤنڈ، تو اس کا بھی میں باقاعدہ کورس کر لوں. پھر میں نے گورنمنٹ ڈائگنوسٹک سینٹر میں، بلکہ اس کے MS گورنمنٹ کا چونکہ ہاسپٹل، اس کے MS جو تھے 19-20 گریڈ کے، یا ان نے بڑی شفقت کی. 1 سال پورا مجھے انہوں نے اپنے ہاتھ سے سارا بلکہ پریکٹس کروائی. بلکہ میں 2 مہینے بعد اس پوزیشن میں ہو گیا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ جتنے بھی آتی تھیں وہ بیٹھے رہتے تھے ڈاکٹرز جو تھے ہاسپٹل کے، گورنمنٹ کے ہاسپٹل ڈائگنوسٹک کے، تو مجھے کہتے تھے آپ کریں، اور میں بڑی ایکسپرٹنس کے ساتھ میں اس کو پک کر گیا. میرا مقصد تھا کہ میں
اپنے کلینک پہ لوگوں کو فری الٹرا ساؤنڈ بھی میں فری فیسیلٹی دے دوں. لیکن وہ پھر جب ریاستی دہشت گردی اتنی بڑی فوج ISI پولیس ایجنسیاں مجھے کڈنیپ کرنے پہنچ گئی, انہوں نے کہا ہم تو تجھے کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے, چاہے فلائی کام ہی کیوں نہ ہو, صحافت تو دور کی بات ہے, ذاتی کاروبار تو دور کی بات ہے. تو مجھے بند کر دیا, ہاؤس اریسٹ کر دیا ایک اپنی کوٹھی کے ایک کمرے میں 4 سال بند رہا. آپ کو پتہ ہی ہے ساری بات کا. جب میں نے 7 اگست 2019 کو خبر لگائی کہ جاری کی ہماری نیوز ایجنسی نے کہ کشمیر بھی اب جرنیلوں نے فروخت کر دیا, اور ثابت بھی ہو گیا. میری خبر کے ہی اگلے دن مولانا فضل الرحمان, اس سے اگلے دن بلاول, اس سے اگلے دن مریم, اور بہت سارے لیڈروں نے یہی خبر ریپروڈیوس کی. ٹھیک ہے, ان کو انہوں نے کہا آپ چپ کر جائیں, ہم عمران سے حکومت چھین کے آپ کو دے دیں گے, اس بات کو ہائی لائٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, وہ جنرل فیض اور جنرل قمر باجوہ نے جا کے امریکہ بیٹھ کے جو ڈیل کی تھی مودی کے ساتھ, اور جو اربوں ڈالر انہوں نے وہاں سے جو لیے, باقی سارے جرنیلوں کو اور کمانڈروں کو جو حصہ لے کے دیا, تو میرے یہ انکشاف کرنے پہ مجھے تو بند کر دیا, مجھے مزید تباہ کر دیا. اور جو طاقتور تھے ان سے ڈیل کر کے گورنمنٹ دے دی کہ تُسی رل کے گورنمنٹ لا لو, کھاؤ پیو, کیس سارے ختم کر دیں گے, پر یہ والی خبر کو ہائی لائٹ نہ کرو. اس کے بعد کسی نے اس خبر کا نام نہیں لیا, بلکہ تھوڑا گول کرنا شروع کر دیا, اپنے بیانوں کو ریورس کرنا شروع کر دیا. اتنی داڑھی رکھ کے فضل الرحمان نے اور باقیوں کو, بس چھوڑ دیں, مذہبی تو خیر میں کیا کہوں, بڑے جھوٹے اور منافق ثابت ہوئے. تو یہ جو بک ہے یہ اس وقت یہ ہے جی 181 پیجز پر ہے. تو یہ میں پھر ڈیورنگ ہاؤس اریسٹ جو ہے وہ 19 میں بند ہوا, تو 20 میں میرے اوپر کچھ, حالانکہ میرا شاعری سے کسی قسم کا کوئی شوق تک نہیں رہا. جب یہ میٹرک FA وغیرہ, میٹرک اور انٹر وغیرہ میں یا 8 میں وہ جو ہوا کرتی تھی پوئمس, تو مجھے شعر ہی نہیں سمجھ آتے تھے, اور میں وہ ٹیسٹ پیپر لا کے اور وہ اس کی نثر کو رٹا وٹا مار کے پیپر دے لیا کرتا تھا. تو میں اپنا, لیکن یہ پتہ نہیں اندر بعد میں کچھ شعر آنے شروع ہوئے. میں نہیں کہتا کہ بڑے اچھے ہوں گے, یہ بس جیسے بھی کریٹر نے دماغ میں ڈالے ویسے ویسے لکھتے گئے. بلکہ یہاں میں نے نا, جہاں میری پوئمس ختم ہوتی ہیں وہاں ایک چیپٹر دیا ہے چھوٹا سا, اس کا تھا کچھ منتخب شاعروں کے اشعار. اس میں نے ایک چھوٹا سا پہلا پیرا جو لکھا ہے, شاعروں کی منتخب نظمیں اور اشعار, وہ میں ایک چھوٹا سا پیرا پڑھتا ہوں آپ کو. اس جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھے شاعری سے کتنا شوق تھا, تو اس میں لکھا, قارئین میں ڈاکٹر میاں محمد اظہر امین گارڈسٹ آخر میں آپ سے گفتگو کا آغاز اس شعر سے کروں گا. میں شاعر تو نہ تھا لیکن مجھ کو نہ جانے کیسے شاعری آ گئی. مجھے کبھی بھی شاعری پڑھنے یا سننے تک کا شوق نہ رہا, اور نہ ہی کوئی بھی شعر کبھی لفظ ب لفظ یاد رہا, بلکہ میری اشعار کے بارے میں یہ حالت تھی کہ اگر کسی نے کوئی بھی شعر جیسے بھی پڑھا تو مجھے درستی لگتا. اس کی ایک دلچسپ مثال دیتا ہوں کہ دور طالب علم کی بات ہے کہ یونیورسٹی میں کسی دوست نے یہ شعر پڑھا, کسی نے یہ شعر پڑھا جسے میں کئی سال تک غالب کا مزاحیہ شعر سمجھتا رہا اور کئی جگہ سنا بھی دیا. وہ شعر ایسے مجھے اس نے سنایا, کچھ دوستوں میں بیٹھے, بھینس کی دم بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کئی سال بعد کسی جگہ اصل شعر پڑھا, بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. جب یہ اصل شعر سامنے آیا تو اپنے یونیورسٹی فیلو کو, دوست کو دل میں بہت گالیاں دی کہ خبیث نے جانے کہاں کہاں بے عزت کرا دیا. جہاں جہاں میں نے بڑے مزے سے یہ شعر اسد اللہ غالب کے کھاتے میں ڈال کر پڑھتا رہا میں. اچھا, پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے جہاں بھی یہ شعر پڑھا وہاں سب نے کہا کہ واہ واہ کیا بات ہے غالب کی. یہ سوچ کر مجھے خیال آیا کہ کوئی فکر کی بات نہیں, کہیں بھی بے عزتی نہیں ہوئی, کیونکہ جہاں بھی پڑھا وہاں سب اپنے جیسے ہی خلیفے تھے. تو آگے میں نے پھر کچھ شاعروں کی اشعار ریپروڈیوس کی ہیں, وہ بھی آپ, اگر یہ بک آپ کو میں ابھی ایڈریس دوں گا, فری اویلیبل کر دی ہے میں نے, آن لائن کافی دیر سے فری اویلیبل کر دی ہوئی ہے. تو اس کا جو ہے پیج نمبر 1 کچھ ایسے ہے, پیج نمبر 2 ایسے ہے, پیج 3 مرحوم شہید صحافت ناظم امین شہید کے نام پہ کیا انتصاب, جو پولیس اور آرمی اور ISI اور خاص کر پولیس افسران کے ٹارچر سے جو سائیکوسس ہوا اور جس کی ڈیتھ کی وجہ وہ بنے, وہ پولیس افسر تو اب بھی, جس کے خلاف چیف جسٹس نے بھی لکھا کہ اس نے اظہر امین کو پھنسانے کے لیے جعل سازی یا فراڈ کی پولیس ریکارڈ میں, اختیارات کا غلط استعمال کیا, اور اسے کوئی اریسٹ نہیں کر رہا. میری طرف سے پرچہ درج ہے,
تو تھانے دار ایک دو اریسٹ ہوئے تھے، پر وہ ایس پی صاحبان جو اب ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، سی سی پی او اور آئی جی تک پہنچ گئے ہیں اور مل کر مجھے تباہ و برباد مسلسل کر رہے ہیں. دیکھا نا، مجرم کو کرسیوں پہ بیٹھے رہنا دیا جاتا ہے. بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے. جب طاقتور سرکاری نوکر کے خلاف ایلیگیشن لگے کرپشن کا، چوکیدار پہ چوری کا ایلیگیشن لگے، فوری معطل کر کے او ایس ڈی نہیں، معطل کر کے انکوائری ہونی چاہیے فوری. اور ان کے فیصلے بھی، چاہے کورٹ ہو چاہے انکوائری ٹیم ہو، ود ان 1 month کنکلوڈ ہو جانے چاہیے. ان کو کہا جاتا ہے مدعی مار چھڑو، تباہ کر دو. ثانیہ ساہیوال پتہ نا آپ کو، میرے جیسے طاقتور بندے کو بھی انہوں نے، ایک صحافی کو انہوں نے تباہ کر رہے ہیں اور مسلسل اتنی لمبی سیریز کھیل رہے ہیں. تو بہرحال چلے، خیر وہ باتیں تو پھر ہو گئی پچھلی قسط میں بات چیت کی. 9th ایپیسوڈ میں، اگلی ہوں گی 10th ایپیسوڈ میں. یہ اسپیشل پروگرام بک پہ ہے تو اسی پہ رہتے ہیں. تو یہ فہرست مضامین دیکھیے آگے جو پیجز ہیں، یہ فہرست مضامین. یہ یہاں پیج 7 اور 8 پہ یہ فہرست مضامین ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد پہلا پیج نمبر 7 پہ ختم ہوا تھا. 8 پہ پبلشنگ ہاؤس کی طرف سے کچھ مصنف اور کتاب کے بارے میں. جیسے پبلشنگ ہاؤس، کتاب چھاپنے والے جو پبلشنگ ہاؤس ہوتے ہیں، وہ مصنف کے بارے میں کچھ باتیں لکھتے ہیں. تو یہ آپ کو دکھا دی، بلکہ یہ پورا ہی دکھا دیتے ہیں. 2-3 پیج ہیں کچھ مصنف کے بارے میں. یہاں پہ یہ مصنف کے بارے میں ادارے کی طرف سے یہ ختم ہوتا ہے. جو انٹروڈکشن ہے کتاب کا اور میرا دیا انہوں نے. اور پھر پہلی جو میری ہے پوئم، وہ ہے حمد. حمد میں پڑھتا ہوں. جو کچھ لکھا ہے کاتب تقدیر نے، اگر بدل جائے تو اللہ جھوٹ. سب بندھے ہیں لوہے محفوظ کی تحریر سے، سب بے بس ہیں اللہ کی لکھی تقدیر سے. علی کو بھی ہوئی معلوم یہ حقیقت، جب ٹوٹے اس کے مضبوط ارادے. محمد بھی بے بس تھے اور روتے اے خدا، ہے میری تبلیغ بے اثر نہیں کوئی ہوتا مسلمان. جواب آیا اے محمد، ہے تیرا ذمہ محض پیغام، بدلے گا وہی ہوگا لکھا جس کے مقدر میں. اللہ، ایشور، بھگوان، گاڈ سب ہیں نام اسی کے، یہودی، مسلم، کافر، سکھ، عیسائی سب ہیں کام اسی کے. اچھا، اس میں یہ جو ہے نا، میں نے کہا کہ علی بھی کو بھی ہوئی معلوم یہ حقیقت، جب ٹوٹے اس کے مضبوط ارادے. محمد بھی بے بس تھے اور روتے اے خدا، ہے میری تبلیغ بے اثر نہیں کوئی ہوتا مسلمان. یہ میں نے ان کے لیے جو یہ کہتے ہیں نا، یہ بابے بن کے بیٹھے ہیں پیر ویر، اور جھوٹے موعظے سناتے ہیں نبیوں کے بھی، اور سارے جولی بیچارے بھوکے مرتے رہے، ماریں پڑتی رہیں، خون و خون ہوتے رہے، قتل ہوتے رہے، ان کی آل یعنی اولاد تباہ و برباد ہوتی رہی. بابے آتے انہوں نے نام لے کے کاروبار کر رہے تھے کہ ہم اللہ سے اب ڈائریکٹ ہیں، ان کی طاقتیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ موعظے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بابا کہتا ہے میں بھی پھر وہی ہوں. مقصد یہ ہے سارا. یہ فراڈیے مذہبی جو لوگ ہیں ان کے لیے میں نے کہا کہ علی بے بس، محمد بے بس. ٹھیک، تو ایسی طاقتیں بے بس، اور وہ تسلیم کر رہے ہیں ہم بے بس. ٹھیک، تقدیر کی لکھی کے آگے تو اے بدلن ٹورے انہیں. تو میں اس معنوں میں کہہ رہا ہوں، ہے کوئی مومن بڑھ کر محمد و علی سے. یہ کہتے ہیں محمد اور علی سے بڑھ کر مومن ہے جو بدل دے اپنی نگاہ سے تقدیریں. فراڈیے ہیں. تو یہ اس معنوں میں یہ حمد میں نے یہ. اچھا، اب نیکسٹ تھی میری پوئم، کشمیر ہم شرمندہ ہے. سوچتا تھا دن رات جو لکھی جا رہی ہے لہو سے تقدیر، ہوگا ضرور ہر صورت اب پاکستان کا نصیب کشمیر. لگاتے تھے نعرے دن رات اس قوم کے سپوت،
ہے شہر رگ ہماری بن کر رہے گا کشمیر پاکستان، شرمندہ ہے کشمیر ہم شرمندہ ہیں۔ سمجھتے تھے ایک روز بدلے گی تقدیر ہے کشمیر، دھوکہ کھا گئے چوکیدار کو سمجھ کر وفادار ہے کشمیر۔ سمجھتے تھے جنہیں ہم شمع وفا کے پروانے دیوانے، نکلے غدار اور میر جعفر میر صادق کو بھی چھوڑ دیا پیچھے۔ سمجھتے تھے جنہیں ہم شمع وفا کے پروانے دیوانے، نکلے غدار اور میر جعفر میر صادق کو بھی چھوڑ دیا پیچھے۔ شرمندہ ہیں اے کشمیر ہم شرمندہ ہیں، میرے وطن کے غریب امیر مائیں بہنیں بیٹیاں، میرے وطن کے غریب امیر مائیں بہنیں بیٹیاں کر دیتی تھیں فدا اپنے مال و زیور اور پود تک، لٹا دیتی سب کچھ جب گزرتے سڑک سے ٹرک۔ دیکھا 72 سال ایک ہی خواب کشمیر بنے گا پاکستان، ظالم محافظ بیچ دیا کشمیر اب یہ نہ کبھی بنے گا پاکستان۔ ٹوٹ گئی ہر امید اب اپنے محافظوں سے اے کشمیر، کرتے تھے جو برداشت یہ سوچ کر ان کی لوٹ مار، کرتے تھے جو برداشت یہ سوچ کر ان کی لوٹ مار، سوچ کر سہ لیتے غداریاں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ شرمندہ ہیں ہم کشمیر ہم شرمندہ ہیں، شرمندہ ہے کشمیر ہم شرمندہ ہیں، اب کبھی نہ بنے گا یہ کشمیر ہمارا پاکستان ہے عوام، کشمیر نہیں بیچ دیا غدار محافظ تو نے پورا پاکستان، کشمیر نہیں بیچ دیا غدار محافظ تو نے پورا پاکستان۔ شرمندہ ہے کشمیر شرمندہ ہیں بہت ہم، شرمندہ ہے کشمیر شرمندہ ہیں بہت ہم۔ اچھا، اس میں نا بک میں چند ایک انقلابی سی یہ نظمیں ہیں، باقی غزلیں ہیں اور ادر پوئٹریز ہے، تو میں اس میں سے آج اس میں صرف میں آپ کو، میں کسی وقت کوشش کروں گا پوری بک کی ہی پڑھ دوں، لیکن آج میں چند ایک صرف یہ انقلابی تو پڑھتا ہوں۔ یہ پیج 40 پہ ہے، یہ تو تھی نا فوج کے کارنامے، تو عدلیہ کے بھی ساتھ تھوڑے سے ہو جائیں، تو 40 پیج 40 پہ ہے یا اس سے پہلے ہے، ٹھہریاں دیکھ لیتے ہیں، 40 نہیں 96 پیج 96 پہ ہے ایک پوئم جس کا عنوان ہے، اس کی عنوان کی مناسبت سے میں اکثر جو اپنی پیٹیشن میں بھی لکھتا ہوں، ہر جگہ کہہ بھی دیتا ہوں، عدلیہ کنجریہ، عدلیہ کنجریہ۔ کیا جو دنیا نے سروے آئی حقیقت سامنے، ہیں پاکستانی منصفوں کے آخری درجے، چیخ رہے تھے جو بات ہم 20 سال سے، ہوئی آشکار یہ حقیقت رپورٹ 2020 سے، مظلوم نکلے جب مانگنے عدل و انصاف، ملے ہر طرف لٹیرے کرنے باقی برباد، ملے پولیس خبیث ملے وکیل ابلیس، ملے پولیس خبیث ملے وکیل ابلیس، قائم کوٹھوں میں ملے کنجریہ عدلیہ، سائل اور مسئول لٹ گئے مظلوم، لینے گئے تھے انصاف ہو گئے محصول، تھا مظلوم کا جو کچھ بچا لوٹ لیا نظام عدل نے، جلا دو سب ہو جہاں ظلم انصاف کے بدل میں، تھا مظلوم کا جو کچھ لوٹ لیا نظام عدل نے، جلا دو سب ہو جہاں ظلم انصاف کے بدل میں۔ تو یہ عدلیہ کی چھوٹی سی ہسٹری اور فیکٹس میں نے دنیا کے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کا بھی حوالہ دے کے دے دیا آپ کو۔ تو اب میں نیکسٹ ایک منتخب کرتا ہوں، 52 پہ نہیں، میں نے نا پیج نمبر کی جگہ ان کی وہ لکھ دی ہیں، اچھا یہ 118 پیج 118 پہ روک سکو تو روک لو، 118 پہ میں نے یہ 2019 میں ہی جو یہ بک لکھنی شروع کی تھی، مطلب پوائم لکھنی شروع کی، جیسے مائنڈ میں آئی کاغذ پہ لکھ دی، پھر اس کی بک کی شکل بن گئی، روک سکو تو روک لو۔
ہاں جی، ٹکرایا ہوں میں اکیلا اس گھنونے نظام کے خلاف، جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، لوٹ مار کے خلاف، ٹکرایا ہوں فرعونوں اور جعلی نظام عدل کے خلاف، غدار فوج کے خلاف، لٹیری بیوروکریسی کے خلاف، روک سکو تو روک لو، کھڑا ہوں ظالموں بن کر چٹان تمہارے ظلموں کے خلاف، کوئی نہ گرا سکا کر کے بھی ہر ظلم، ہر ستم، ہر جرم میرے ساتھ، سن لو ظالموں جابرو ناجائز قابضوں، کر دوں گا ختم تمہارا نام و نشان، کھڑا ہوں اب تک اکیلا اندھوں کو نہ آ سکی سمجھیے اللہ کی شان، روک سکو تو روک لو۔ یہ میں اصل اللہ کی بات کر رہا ہوں، مذاہب کے بتائے ہوئے اللہ کی نہیں۔ وہ جب بھی میں کہیں بات کرتا ہوں نا فراڈ یا اینٹی اللہ بات کرتا ہوں، وہ مذاہب کے جھوٹے خدا کی بات کرتا ہوں۔ اصل خدا تو مجھے ملا تو وہ گاڈزم کتاب لکھی نا۔ تمہاری عدالتیں، تمہاری فوج، تمہاری افسر شاہی اور ایجنسیاں کرا دی اللہ نے اس گناہگار اکیلے معمولی بندے سے فیل، اوے گھنونے مجرموں بد کرداروں، بے انصاف ظالموں جابرو، ہو جاؤ تیار، کھڑا ہے اظہر امین دینے تمہیں سزا، بنانے عبرت کا نشان، روک سکو تو روک لو۔ کون سا جرم ہے جو نہ کیا ہو تم نے کر کے استعمال غلط اپنا اختیار، کر کے ظلم و ستم اور بے انصافی، دیکھ لیا تم نے کر کے ہر جرم، نہ کوئی گرا سکا نہ کوئی خرید سکا اللہ کے اس معمولی گناہگار سپاہی کو، اب تک نہ آئی سمجھ تمہیں کہ اب کیا لگا ہونے تم سب کے ساتھ، روک سکو تو روک لو۔ ہیں اب جوتے کی نوک پر ہوں چاہے سب ایجنسیاں، فوج یا عدلیہ، تیار ہے عذاب الہی دی اس نے اجازت آج مجھے یہ بتانے کی، اوے بے خبر ظالموں ہوں میں کون، جلد ہو جائے گا تم سب کو معلوم، ہے یہ فیصلہ خدا گزر گیا ہر وقت انتباہ، اب نہ ہوگی قبول کسی کی دعا، روک سکو تو روک لو۔ نیکسٹ اس میں ایڈ کرتا ہوں اللہ محمد کے نام سے 125 نمبر پیج پہ یہ پوئم ایڈ کی، بلکہ اس کے ساتھ ایک قطعہ ہے اہل قلم کے عنوان سے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ شہرت دبا رکھی ہے اسٹیبلشمنٹ نے اظہر، ورنہ یہ مجبور اہل قلم تم بہت مانتے تھے تجھے، بالآخر منوایا جائے گا بفضل خدا زور قلم سے، کب تک رکھیں گے یہ غدار وطن اب قید تجھے۔ تو یہ ایک سیکنڈ اس کا جو ہے مصرع، ورنہ یہ مجبور اہل قلم تو بہت مانتے تھے تجھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ میڈیا میں جو خبریں اٹھاتا تھا اس میں لکھتا تھا معروف جرت مند سچے ایماندار نڈر بے باک صحافی ڈاکٹر میاں محمد اظہر امین نے یہ کہا، یا یہ ان کے ساتھ ہوا، یا انہوں نے یہ ایکشن لیا، یا ان کے ساتھ یہ دہشت گردی ہوئی، تو ہائی لائٹ ہوا کرتی تھی نیوز۔ تو اس حوالے سے میں نے کہا شہرت دبا رکھی ہے اسٹیبلشمنٹ نے اظہر، ورنہ یہ مجبور اہل قلم تو بہت مانتے تھے تجھے، بالآخر منوایا جائے گا بفضل خدا زور قلم سے، کب تک رکھیں گے یہ غدار وطن اب قید تجھے۔ اچھا 125 پیج پہ اللہ محمد، سن لو سمجھ لو نہ خدا کسی کی جاگیر ہے، سن لو سمجھ لو نہ محمد کسی کی ملکیت ہے۔ جڑے مذہبی جماعتاں دھندا کرتے ہیں نا، یہ دھندے محمد کے جعلی وارث بن کے تو کرتے بزنس ہیں، سیاست کا بزنس شروع کر دیتے ہیں، بابوں کا بزنس شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں کوئی ننگا نہ کرے، ہمارے متعلق ہمیں ایکسپوز نہ کرے، تو وہ پھر توہین کرتی، میں تو مرڈر کر دیا گا، توہین کرتی، یہ سارا۔ اب چونکہ ISI اور MI اور یہ GHQ نے یہ بزنس بنایا ہوا ہے، آپ سب کو پتا ہے دنیا کو کہ کیسے انہوں نے مذہب کا ہی استعمال کر کے نوجوانوں کو ورغلا کے کہ تہاڈی جنت ہے، تانوں 70 اُراں تے فلاں کیا کیا، تو وہ کر کے تو انہوں نے ان کا استعمال کیا، مطلب فوجیوں تمہیں بھرتی کیا، ٹریننگ دی لڑنے کے لیے، تسی کا لڑنا بھی ایسی نہیں، نوجوانوں کو ہمیشہ لڑایا انہوں نے، مذہبی تنظیم بنا دی، بندوقیں ہاتھ میں تھما دی کو ہفتہ ٹریننگ دے کے ہیں، اور ان کو لڑا کے ان کو لاکھوں شہادتیں نوجوانوں کی پچھلے 30-40 سال میں انہوں نے کرائی ہیں، تو خود لڑنا بھی نہیں، تانوں صرف عیاشی واسطے ہیں، پراپرٹی ڈیلنگ واسطے، منشیات فروشی واسطے، شراب فروشی واسطے ہیں، سمگلنگ کے لیے، ہر قسم کی لوٹ مار کے لیے، ڈرگز، کون سا تم حرام زدگی ہے جو نہیں کر رہے، میڈیسن میں جو کچھ تم دندے کر رہے ہو، تیل کی سمگلنگ سے لے کے، مطلب کیا نہیں کر رہے، ہر ایک پہ علیحدہ علیحدہ پروگرام بنتا ہے۔ اچھا تو یہ پہلا شعر تھا
یہ پوئم کا عنوان ہے اللہ محمد۔ سن لو سمجھ لو نہ خدا کسی کی جاگیر ہے، سن لو سمجھ لو نہ محمد کسی کی ملکیت ہے، نہ خدا نے کسی کو اپنا ٹھیکیدار مقرر کیا، نہ محمد کے نام پر دھندے کرنا نیکی ہے، اللہ اور محمد کے نام پر قتل و غارت کرنا اللہ محمد کی سب سے بڑی توہین ہے۔ سستی شہرت، مفت کا مال اور مین پاور ہیں یہ غلیظ افراد کے مذہبی دھندے، سوچ ہے آزاد انسان جو تو چاہے، اللہ اور محمد کے نام پر قتل و غارت کرنا اللہ محمد کی سب سے بڑی توہین ہے۔ حق ہے سب کو کہ سوچے سمجھے جانے، ہے کیسا چاہتا اور کرتا ہے کیا مالک۔ حق ہے سب کو کہ سوچے سمجھے جانے، ہے کیسا چاہتا اور کرتا ہے کیا مالک۔ اب کرانے ہیں بند فوج کے دھندے، کریں گے جنگ اللہ کے خاص بندے، اللہ اور محمد کے نام پر قتل و غارت کرنا اللہ محمد کی سب سے بڑی توہین ہے۔ دیکھیں یہ جو لوگ توہین کا نام لے کے کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کیا ان کی بخشش کا کوئی چانس ہے؟ اور جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں اور جنہوں نے آج تک کیا، کیا ان کی بخشش کا کوئی چانس ہے؟ میں نہیں سمجھتا۔ تھوڑی سی عقل رکھنے والا سمجھ سکتا ہے۔ دیکھو نا، ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم تو قرآن کے وہ ہوتے، ہم تے محمد جی وہ کیا ہیں تحفظ کر رہے ہیں تو فلانا، اوے تیرے قرآن تک کہتا ہے ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں ہمارے کاروبار میں مداخلت کوئی کرنے لگا تو ہم توہین قرار دے کے اسے قتل کر دیں گے۔ عدالتوں میں اگر یہ معاملہ ڈسکس ہوا تو وہ تو بندہ ثابت کر دے گا۔ یہ دھندے والی بھائیاں بیٹھی ہیں یہ سارے مذہب کا لبادہ اوڑھ کے، اور مذہب کا یہاں یوز آپ دیکھیں اپنے گرد لوگوں میں دیکھیں، جو کسے تو ہوگا نہیں نا وہ کہتا میں بدماش کی میں بنا، میں اپنے نال چار باواں رلاواں کی میں بدماش کی میں بنا۔ وہ 5 وقت مسجد میں جائے گا، تبلیغی جماعت میں جائے گا، کسی مذہبی جماعت میں جائے گا اور وہ بدماشی کرے گا، وہ نیک نہیں ہو جائے گا، وہ عاجز نہیں ہو جائے گا، وہ منصف نہیں ہو جائے گا، وہ سچا نہیں ہو جائے گا، وہ چوڑا ہو جائے گا، اور پہلے جو ڈرتا ڈرتا تھا نا وہ ڈر نکل جائے گا، میں بڑا گنڈا، میں بھی بڑا وڈا کو ایسا چو لگ گیا، چپڑاسی لگنے کے قابل لوگ نہیں۔ اور وہ تو اب ان ایجنسیز میں سرکاری لوگوں نے اور ISI نے MI نے اپنے بندے گھسائے ہوتے ہیں جس سے تاکہ ان کو اٹریکٹ کریں جاہل لوگوں کو کہ وہ جی تبلیغی جماعت میں فلانا افسر بھی آیا تھا، یہ باتیں کریں گے، وہ جی ہمارے ساتھ نانگے چھانگے گندے غلیظ بد کردار لوگ گلی گلی محلے محلے میں رامزدگیاں شیطانیاں کرنے والے، فزیکل شیطان پریکٹیکلی شیطان باتیں کریں گے، ساڈا فلانا افسر بھی تبلیغی چ آ گیا، وہ فلانی ہماری مذہبی جماعت میں وہ ایک کرنل صاحب بھی آ گئے، فلانے آ گئے۔ یہ حرام زادہ کاروبار جو ایجنسیز کا ہی ہے، مفت دے انہوں ورکر تے جاسوس تے مخبر تے ٹاؤن گلی محلے میں چاہیے، تو وہ کاروباروں کو یرغمال بنا کے بھی اس طرح سے کرتے ہیں، ویڈیوز بنا کے بھی یرغمال کرتے ہیں پورے ججوں کو سب کو۔ تو گلی محلوں میں ایسے لوگوں کا، ویلے مانڈوں کا، ریٹائر لوگوں کا، بابوں کا، ان کا استعمال بھی یہ ایجنسیز جاسوسی کے لیے ہر گلی محلے میں کرتی ہے۔ یہ بڑے جو آپ کو نظر آتے ہیں نا مذہبی لبادہ اوڑھ کے، نیک سے بڑے شریف سے معصوم، وہ اندر سے اتنے گھناؤنے شیطان ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ان سے خاص طور پہ بچا کریں، ان سے زیادہ بچیں۔ بڑا تیز اور بڑا آؤٹ سپوکن اور بڑا اندر باہر کا صاف آپ کو جو بندہ کو میرے جیسا نظر ہے وہ بڑا بے ضرر ہوتا ہے۔ آج ایک میں آپ کو بڑا ٹپ دے رہا ہوں، مذہبی لبادہ اوڑھے رہے بڑے میسرے، بڑے مذہب کا جی آئیے السلام علیکم جی آئے گی مسجد میں فلانا، بڑے غلیظ لوگ ہیں، بڑے گندے لوگ ہیں۔ تو یہ تھے ہم سستی شہرت، مفت کا مال اور مین پاور ہیں یہ غلیظ افراد کے مذہبی دندے۔ اچھا یہ تو میں نے پڑھ دی پوری، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے پڑھتے ہیں اس کے ساتھ یہ رب گیری۔ رب گیری، ہر طرف لوٹ مار ہے، فوج دریا بیوروکریسی آخری درجے کی بد کردار ہے، ہر چوکی دار چور غدار ہے، پھر بھی رب محو خواب ہے، یہ رب گیری سمجھ سے باہر ہے، ہر ایماندار کا خانہ خراب ہے، لٹ رہی عزت جان مال ہے، ہر طرف ظلم و ستم کا بازار ہے، تمام عوام بھی بے ایمان ہے، پھر بھی رب محو خواب ہے، یہ رب گیری سمجھ سے باہر ہے، طاقت کے نشے میں چور سب، ناقابل احتساب و پکڑ ہیں اب، لٹیرے چور ڈاکو لفنگے لچے، اب تو ہیں صرف یہی اچے، لٹیرے چور ڈاکو لفنگے لچے، اب تو ہیں صرف یہی اچے، پھر بھی رب محو خواب ہے، یہ رب گیری سمجھ سے باہر ہے۔ قصہ مختصر اظہر یہ ہے کہ پوری قوم مستحق عذاب ہے، ہر جرم ظلم حد سے گزر چکا، ہر بندہ عظیم تباہ و برباد ہے، پھر بھی رب محو خواب ہے، یہ رب گیری سمجھ سے باہر ہے، یہ رب گیری سمجھ سے باہر ہے، یہ رب گیری سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا آگے ساتھ ہی آ گئی، یہ بھی پڑھ دیتے ہیں کیونکہ یہ وہ آج جو میں جس ٹاپک کی پڑھ رہا ہوں انقلابی اور شیشہ دکھانے والی
ناپاک فوج کے نام سے یہ پوئم ہے 130 نمبر پہ. پاک فوج ہے یہ ناپاک فوج. ایکچولی پاک فوج تو ایبریویشن آف پاکستان، پاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، لیکن وہ بعض جاہل لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری فوج پاک فوج، تو وہ پاکستان کا مختصر ہے پاک. تو میں بھی اسی کنٹیسٹ میں کہ جیسے وہ سمجھتے ہیں تو میں بتا رہا ہوں کہ اصل میں کیا ہے. پاک فوج ہے یہ ناپاک فوج، ناپاک فوج ہے یہ غدار فوج. لیکن میں کہاں انلیگل بات کر رہا ہوں، آرٹیکل 6 آئین کا حصہ ہے نا، اس کو آپ توڑتے ہیں اور غداری کرتے ہیں تو غدار ہیں نا، تو سچ بولنے میں تو پابندیاں نہ لگاؤ. پاک فوج ہے یہ ناپاک فوج، ناپاک فوج ہے یہ غدار فوج، ہے یہ منشیات فروش غدار فوج، ہے یہ وطن فروش غدار فوج. بیچ کر کشمیر دیکھو بے شرم کیسے اکڑتی ہے یہ ناپاک غدار فوج. کھا گئی ساری زمین از خود جو تھی اس کی زیر حفاظت، ہے یہ ایسی چور ڈاکو مکار فوج. قبضہ گروپ ظالم لٹیری فوج، لوٹ کر مالک کی عزت جان مال، ہو رہی ہے ملک سے فرار یہ فوج، لینے ہیں تم سے سارے حساب، ہو رہی ہے یہ قوم اب بیدار. سن لو قوم کے مجرموں غداروں، آتا ہے یوم حساب ایک روز، کیونکہ اگر نہ ہوا تیرا احتساب تو اللہ کہلائے گا ظالم بہت. پاک فوج ہے یہ ناپاک فوج، ناپاک فوج ہے یہ غدار فوج. اچھا یہ آگے ساتھ ہی آ گئی ایک شعر ایک کہانی. اوپر میں نے اس شعر کے یہ ایک شعر کی ہی پوائم کہہ لیں، ایک شعر ایک کہانی کا میں نے ایک نیا ایک ٹرینڈ دیا، ایک شعر ایک کہانی. فوج نے زلزلوں، قدرتی آفات اور کرونا جیسی آفت کے موقع پر بھی ہمیشہ لوٹ مار کی، جبکہ عوام مدد کے لیے پیسے دیتی رہی، یا غیر ملکی ادارے بھی دیتے رہے، ملک بھی دیتے رہے، یہ فوج کھاتی رہی. اب تو اس کے ثبوت آ چکے ہیں، کتنے اربوں کے خربوں کے جو ہیں انہوں نے یہ کرونا میں لوٹے، اس کے بھی ثبوت آئے، سارے آئے ہیں. تو جو بولتا ہے تو اس کا کیا حال کرتے ہیں، میں نے بھی دیے ثبوت، آپ کو پتہ ہے. فوج کی اس بد کرداری، بے حسی اور لوٹ مار پر 7 جون 2021 کو کہا گیا شعر بھی شامل کیا جا رہا ہے اس میں کتاب میں. کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے پاک فوج کے زور بازو کا، کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے پاک فوج کے زور بازو کا، لاشوں کے کفن بھی چرا کر بدل لیتے ہیں یہ تقدیریں. جی کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے پاک فوج کے زور بازو کا، لاشوں کے کفن بھی چرا کر بدل لیتے ہیں یہ تقدیریں. اچھا ایک اور بھی اسی طرح شعر ایک کہانی. جی ایچ کیو چونکہ ہر غیر قانونی غیر آئینی کاموں کا سرگنا ہے، جرائم کی ماں ہے، لہذا چینی اور کھاد کی لوٹ مار پر 17 نومبر 2021 کو لکھا گیا شعر بھی لکھا جا رہا ہے، جسے ہمیشہ کی طرح سوشل میڈیا پر اسی طرح جاری کر دیا تھا، تو پھر بعد میں کتاب میں شامل کیا، اور اب یہ آپ کو بھی سنا دیتے ہیں 134 پہ. ایک شعر ایک کہانی. چینی میں خربوں کی دہاڑیاں لگانے والی فوج نے کھاد بھی نہ چھوڑی، چینی میں خربوں کی دہاڑیاں لگانے والی فوج نے کھاد بھی نہ چھوڑی، دیکھا میں نے ہمیشہ لٹیروں چوروں ڈاکووں فرونوں کے آگے بے بس خدا. اور چوکیداروں بارڈراں دی چوکیداری تے تانوں دلیو تنخواہ دار نوکر رکھیا ہے، تم پورے ملک کی زراعت پہ قبضہ کر کے کھاد کو کیسے ہزاروں روپے کی بوریاں بلیک میل کر کے تم کسانوں کی عزت جان مال بھی لوٹ رہے ہو، اور اب غیر قانونی غیر آئینی سیدھی سزائے موت ہے. سی ایم پی ایم غیر قانونی بٹھا کے سپریم کورٹ بھی فیصلہ دے چکی ہے. میں بھی ایف آئی اے میں ان پہ پرچے کی درخواستیں داخل کر چکا ہوں. ایک پرچے کی درخواست میں نے داخل کی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر وغیرہ پہ جو یہ انلیگل یہ بیٹھے ہیں اور ان پر غداری کا مقدمہ کریں، ایف آئی اے کی پتلونیں ڈھیلی ہوئی ہیں. اور دوسرا میں نے پرچہ درج کرنے کے لیے دیا ہے کہ صدر پاکستان کے دستخط جعلی کیے ملٹری سیکٹری یا سیکٹری ٹو سی ایم ان لوگوں نے مل کے. تو آپ دیکھیں یہ سرکاری نوکر کتنے بڑے جال ساز فراڈی ہیں. اب تو ثابت ہو گیا نا دنیا کے جو میں باتیں کرتا ہوں میرے جیسے کے ساتھ تو یہ اکثر جال سازی کر کے برباد کر ہی رہے ہیں نا، جھوٹی رپورٹیں اور جال سازیاں. یہ پریزیڈنٹ سول پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بن جائے نا، سویلین بلڈی سویلین، تو کہتے ہیں سائن کرے، وہ کہتا ہے میں نے کتنا بڑا غلط کام نہیں کرنا، تو اس کے جعلی سائن کر کے آئینی بھی بے قانونی بنا دیتے ہیں. تو یار ان پہ اگر اللہ کا عذاب نہیں آتا، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا ہے، جو اصل خدا اصل مالک ہے وہ عذاب نہیں لاتا، تو دیکھیں یہ ثابت ہو جائے گا، پھر یہ ثبوت ہو جائے گا کہ ہزارہ سال سے وہ فرعونوں اور یزیدوں کی سکسیس جو ہو رہی ہے، اور جو نبی اپنے آپ کو اللہ کا ڈائریکٹ تعلق والا کہتے تھے، بات چیت کرنے والا یا ایک جبرائیل نامی کریکٹر کے ذریعے بات کرنے والا کریٹ کیا ہوا تھا، ان کی بھی تباہی ہوئی نا، بربادی ہوئی. تو آج تک مجھ تک جس نے بھی ان کے خلاف آواز اٹھائی، ابھی دیکھ لیں یہ جیلیں نہیں بھری ہوئی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے 9 مئی کو اصل درندوں کے خلاف آواز اٹھائی.
मासूम बच्चे बच्चियाँ पकड़ के दे दी, उनकी इज्जतें लूट लीं, ठीक, उनको नंगे किए, क्या कुछ नहीं किया। अभी मुझे को बता रहा था कि इमरान खान को पता नहीं कैसे कैसे नंगा करके, कैसे कैसे पोज बना के, काले भूत जंग सपाई चढ़ा के उसके ऊपर, और कैसी कैसी वीडियो बना के रख ली हैं उसकी। तो ये मतलब है कि, और खान साहब भी आपको बताते रहे, जब उनकी बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ और वर्करों के साथ जब उनको नंगा किया जाता था, और जो जो नंगे हुए डॉक्टर शहबाज से लेकर, वो बुज़ुर्ग हैं एक, इस वक्त नाम नहीं ज़हन में आ रहा, तो वो उन्होंने भी आके बताया उनके साथ क्या किया, उनकी फैमिली के साथ क्या किया है, उनकी बीवी के साथ वीडियो बना के कैसे वो जो है वायरल की। ये कितने कंजर गलीज हैं ये एजेंसियां हमारी, इस काम के लिए सारा पैसा और बजट ले रही हैं, तभी तो दहशत गर्दी नहीं रुकती कि 24 करोड़ आवाम की सर्विलेंस करो, तो उन्होंने जनाब है माँ बहनों बीवी बेटियों की जो है वीडियोस बनाओ और ऐसे काम करो, और मतलब गंदे गलीज लोग हैं। तो अजाब इलाही नहीं आता तो फिर क्या फतवा देना पड़ेगा? यही देना पड़ेगा ना कि खुदा ने आज़ाद सबको छोड़ दिया ताकतें और पावर्स दे के, और उसने कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी। ये दुआ का कंसेप्ट तो खैर साबित और कर दिया ना मैंने अपने कई प्रोग्राम्स में कि ये तो है ही नहीं ना वो गॉडिज्म किताब में, लेकिन ये कंसेप्ट कि वो बहरहाल कभी कभी कोई एक्शन भी करता है, वो देखना है मुझे कि अभी चंद दिनों में करता है कि नहीं करता, वरना फिर ये भी फतवा फाइनल करेंगे। अच्छा, अब ये सख्त बातें बहुत हो गई, तो ये सामने एक आ गई गज़ल, क़यामत आंखें, तो थोड़ा लाइट भी हो जाते हैं आपको, मतलब है कि थोड़ा सा आपको लाइट भी कर देते हैं। तो ये एक गज़ल है, जब भी देखता हूँ आंखें तेरी, बढ़ जाती है दिल की धड़कन मेरी, ए खुदा नज़र ना लग जाए उसे मेरी, कसम खुदा की हैं क़यामत आंखें तेरी, कहीं तो तू ही जन्नत की हुरैन तो नहीं, कहीं तू ही जन्नत की हुरैन तो नहीं, आ गई ज़मीं पर या मैं जन्नत में तो नहीं, डूब जाने को जी चाहता है मेरा, तेरी ये आंखें कहीं समुंदर तो नहीं, हाय जालिम कर ले बंद आंखें ना कर जख्मी, कहीं कातिल ना बन जाए आंखें तेरी, जब भी देखता हूँ आंखें तेरी, बढ़ जाती है दिल की धड़कन मेरी। अच्छा, यहाँ ना मैंने एक छोटा सा नोट दिया है, क़ारीन आमतौर पर शायरी में कुछ अल्फाज को तब्दील कर दिया जाता है, मसलन मेरा को मेरा, तेरा को तरा, तेरे अलिफ, तेरी को तेरी, मेरी को मेरी, मरी। अच्छा, ताहम मैंने कोशिश की है कि असल लफ्ज़ से ही खूबसूरती पैदा हो जाए। तो यहाँ पे मैं ये बाकी फिर कभी एक पूरी बुक पर करेंगे, लेकिन मैं एक और शामिल कर दूँ आपके उसके लिए। ये एक मुझे इमरान तेरा खाना ख़राब भी नज़र आ गई है, लास्ट में ये करते हैं। इससे पहले एक थी बड़ी इंटरेस्ट, बड़ा आपको मज़ा आएगा शायद सुनकर, छोटी सी है 4 उसकी, और ये जी कहाँ थी स्वर्ग नर्क सफ़ा नंबर 100, पेज 100 पे आइए। स्वर्ग नर्क मालिक ने किया फैसला बनाने का दुनिया, बनाया एक मिट्टी का पुतला, किया इजाफा नया, फेंका फिर उसे जन्नत से ज़मीं पर, की पैदा एक मुसीबत फिर पसली से, निकलवाया जिसने बहका कर स्वर्ग से, आ गई फिर से वह पहुँचाने नर्क में, लगा नाम बेचारे शैतान का, है किया धरा सारा भगवान का। तो ये एक थी। तो आखिर में मैंने अभी क्या कहा था, शामिल कर दूँ? हाँ, इमरान तेरा खाना ख़राब के नुआन से तब दी थी जब ये वज़ीर आज़म था, और जब वो हालात पैदा हो गए थे, महंगाई एकदम बहुत ज़्यादा करके फ़ौज ने इससे बड़ा गलत स्टेप उठवाए और बड़ी गलत ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे महंगाई करवाई, तो पब्लिक में ना लोग ये हालत हो गई थी। इसके अपने लीडर आप शेख रशीद क्या कहता है कि अगर हमारी हुकूमत जिस दिन कहीं इमरान की ना जाती तो हमें तो हलकों में मार पड़ रही थी, जा ही नहीं पाते थे। तो इसके साथ ये अच्छा हुआ, ये एक लिहाज से अच्छा हुआ कि इसकी क्रेडिबिलिटी और पार्टी बच गई है। ये मैंने ऊपर लिखा भी है, मौजूदा हालात में अवाम के जज्बात की तर्जमानी पर मबनी डॉक्टर मियाँ मोहम्मद अज़हर की पंजाबी मज़ाहिया नज़म, इस नज़म में सिर्फ वही फ़िक्रे इस्तेमाल किए गए हैं जो अवाम के एक बड़े हल्के, और सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा जा रहा है इससे शायर का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं।
تو وہ جو سوشل میڈیا پہ جو طوفان مچا ہوا تھا نا عمران خان کے اور اس کی گورنمنٹ کے خلاف، تو یہ پہلا شعر اس طرح سے ہے کہ ایک پی ٹی آئی کا جو نوجوان ورکر ہے، اس کا اکا پھکا باپ، وہ یوتھیا کہتے ہیں شاید پی ٹی آئی کے ورکر کو، تو پٹواری کہتے ہیں نون لیگ کے ورکر کو، جیالہ کہتے ہیں شاید پیپل پارٹی کے ورکر کو. تو وہ میرا خیال ہے کہ پٹواری جو ہے نا، وہ اپنے بیٹے یوتھیے کو بڑے غصے میں کہہ رہے ہیں بھائی کھوتے دیا پترا سودا مکا پیا، بج کے جا آٹا لیا سارا گھر مردہ پیا، چینی تو بھی رل گئے ہو گیا مزہ خراب، کر دیتا تو بیڑا غرق عمران تیرا خانہ خراب، بڑے بڑے حرام دے کنجر کرن آئے حکومت، پر تو ایسا کیتا کمال، کر گیا سب دا خانہ خراب، بے تیرا بیڑا غرق ہوئے تے ہوئے تو پورا برباد، تیرا ککھ نہ روے تے آئے تیرے چمچیاں تے بھی عذاب، حکومت تیری وچ روٹی ٹکر تو بھی ترس گئے ماڑے، بھول گئے اس چور نو بھی جیڑا کفن نال ٹھوکدا سی قلعہ، جا وے جھوٹیا تو تے جھوٹا ہی سی تے جھوٹا ہی رہ گیا، تو تے مرن تو پہلے ساریاں نو لکوں ہی لے گیا. تو یہ ایک میں نے جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا عمران خان کے خلاف ان دنوں، حکومت ختم جب اس کی گئی پی ڈی ایم کو لایا گیا، تو اس سے آخری دنوں میں جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہی تھی، تو میں نے وہ اس وقت یہ لکھا تھا. تو اب یہ ایک اور سامنے آ گئی، تو انلائٹنڈ ماحول کریں، ایک ذرا ہلکا پھلکا ماحول کریں، تو یہ ایک صرف تم میرے سامنے آ گئی، تو میں آپ کے لیے یہ بھی پڑھ دیتا ہوں. صرف تم حسیناؤں کے جھرمٹ میں کیوں صرف تم، سب کو چھوڑ کر آئے مجھے کیوں پسند صرف تم، جب تم روٹھو پھر بھی کیوں نظر آؤ صرف تم، جب کرو بے رخی پھر بھی کیوں نظر آؤ صرف تم، میرے خیالوں میں میری سوچوں میں صرف تم، میرے دل میں اور میرے دماغ میں صرف تم، کرے جب ملا تعریف حور نظر آؤ تب بھی مجھے صرف تم، تب بھی صرف تم، ہوئی معلوم حقیقت جب پیار کی نظر آؤ پھر بھی صرف تم، یہ کیا جادو ہے کہ صبح آنکھ کھلنے سے پہلے بھی صرف تم، یہ کیا ماجرا ہے کہ رات آنکھ بند ہونے تک بھی صرف تم، پوچھے جب کوئی حال میرا تب بھی نظر آؤ صرف تم، چاند کی چاندنی دیکھوں تو نظر آؤ اس میں بھی صرف تم، یہ ہوتا کیا ہے، یہ ہوتا کیا، یہ ہوتا ہے کیا، یہ ہوتا ہے کیا کہ کسی کا بھی نام لوں پر ہو لب پر صرف تم، دیکھا کسی نے کیا یہ محبت کا مقام، دیکھا کسی نے کیا یہ محبت کا مقام کہ ہر طرف صرف تم، پھول بھی تم خوشبو بھی تم ہوا بھی تم ہو صرف تم، دیوی بھی تم پری بھی تم ملکہ حسن بھی صرف تم، دعا ہے میری کہ محبت میں کسی پر آئے نہ یہ مقام، دعا ہے میری کہ محبت میں کسی پر آئے نہ یہ مقام، کرنا کچھ بھی چاہے مگر ہو ہر طرف صرف تم ہی تم، تصور میں بھی تم آرزو میں بھی تم بس صرف تم، خوشی میں بھی تم غم میں بھی تم نشہ بھی صرف تم، یہ کیا ماجرا ہے کہ نظر آتے ہو ہر سو صرف تم ہی تم، کیا میں ہوں پاگل یا ہو حسن کی دیوی صرف تم. تو یہ آپ کے لیے دیکھیں کتنا ہو گیا 40. اچھا یہ نا اب آخر میں یہ ایک اور قطعہ آ گیا، یہ اینڈ پہ میں دے ہی دوں. اس کا عنوان رکھا تھا خاتمہ مذاہب، جس کی یہ جو جعلی فراڈ مذاہب کے دھندے ہو رہے ہیں، یہ اس کانٹیسٹ میں بات کر رہے ہیں، مذاہب کے جعلی دھندے، اور مذاہب ایک بزنس ہے ظاہر ہے، اور ایک جس کی منزل خدا ہو وہ طوفانوں سے کیوں ڈرے، جس کی منزل خدا ہو وہ طوفانوں سے کیوں ڈرے، جاؤ طوفانوں سے کہہ دو اب مل گیا ساحل مجھے، جاؤ طوفانوں سے کہہ دو اب مل گیا ساحل مجھے، چن لیا مالک نے کرنے ختم دھندے مذاہب کے، چن لیا مالک نے کرنے ختم دھندے مذاہب کے، ہوں گے اب الزام ختم، ہوں گے اب ختم الزام لگے جو آج تک مالک پہ. اچھا جب یہ شعر یہ کہتا جب میں نے لکھا تب تک میرے ذہن میں وجود بھی نہیں تھا گاڈزم بک،
اور مذہب پر بک لکھنے کا. یہ تو 2020 کی بات ہے نا جب یہ بک آئی. تو وہ میرا خیال ہے 2022 میں سارا ایک اتری دماغ میں. اور وہ سارے سوالات لکھے میں نے پہلے بڑے بڑے عالموں کو, سب کو, تمام مذاہب کے تمام عالموں کو پکارا. تو یہ بک آپ کو میرا خیال godism.com پہ جائیں نا آپ, تو وہ پہلے گوڈزم بک اس پہ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے, لیکن اس لنک کو آپ پورا کھولیں, کلک کریں گے تو وہاں پہ کچھ اور بھی پڑی ہے بک, یہ بک بھی پڑی ہے. وہیں سے آپ کو یہ بھی بک فری مل جائے گی. مزید ایک آدھ اور لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا, وہاں جائیں گے تو پوری یہ غالباً www.files.fm/sharpi-news. بہرحال میں ڈسکرپشن میں یہ دے دوں گا. تو ناظرین, آخر میں ایک بات یہ بتا دوں کہ جو بات چیت پروگرام میں نے یہ سنڈے کو 24 دسمبر 2022 کی رات, بلکہ وہ پورے 8 بجے نہیں اپلوڈ ہو سکا تھا, کافی لیٹ ہوا تھا. تو اچھا, وہ اس میں نے کچھ باتیں کی. میں آپ کو پتا پڑھے بغیر, کو لکھے بغیر, نوٹس لکھے بغیر, میرے مائنڈ میں جب کو آتا ہے ٹاپک تو میں وہ شروع ہو جاتا ہوں, تو وہ پھر وہ بات سے بات نکلتی رہتی ہے. میں لکھ کے نہیں میں کرتا یا پوائنٹ سوچ کے, تو وہ بہت ساری باتیں ادھوری ہو جاتی ہیں. بعض کا سیاق و سباق نہیں رہتا, تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کس کنٹیسٹ میں بات کر گئے, تو یہ کس کنٹیسٹ میں کر گئے. تو وہ میرا خیال ہے بات چیت کا جب قسط 10 آئے گی, 10 نمبر, اس میں یہ 31 دسمبر 2022 کو رات 8 بجے سنڈے کو, اس میں کچھ 9 نمبر قسط کے حوالے سے کچھ کلیئرٹیز کروں گا. اور تو اب میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. اللہ, ایشور, گاڈ, بھگوان, خدا, رب, جس بھی زبان میں مالک کو یاد کریں, پکاریں, وہی ایک فائنل اتھارٹی ہے, وہی کریٹر ہے, وہی اس دنیا کا مالک ہے, وہی فائنل اتھارٹی ہے, اور اسی نے یہ سب کچھ بنا رکھا ہے. اور اسی نے مختلف انسانوں کو مختلف طاقتیں دے رکھی ہیں, اور اسی نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ اس کا مس یوز کر لے, اور انسانوں کو اتنا شعور دے رکھا ہے کہ اس کے لیے سسٹم بنائیں. دیکھیں, انسان نے ایجاد کیا نا, کوئی کسی مذہبی کتاب میں تو نہیں آیا یہ جو آج میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ ویڈیو بنانا, یہ انٹرنیٹ کی ایجاد, ٹیلی فون کی ایجاد, جہازوں میں اڑنا, یہ کوئی اللہ نے تو نہیں لکھوائے ہیں. جنہیں کتابیں چاہیے کچھ نہیں کہتے ہیں جی وہ اللہ نے لکھوا دی. اور جس سے دنیا چل رہی ہے, ہر بندے کا روزگار چل رہا ہے. ہمیں شرم ہی نہیں آتے ان کو گالیاں نکالتے ہوئے کہ جی تو کافر ہیں, وہ تو جہنمی ہیں. شرم ہی نہیں آتی ہے. انہیں کا کھا رہے ہیں. چھڑ دیو نا, اور مولویوں چھڑ دیو سارا کچھ. نہ موبائل نو ہاتھ لاؤ, نہ گڈیاں نو, نہ کھوتے تے بیٹھو. جی تھوڑے نبی جاندے سن کھوتے تے, یا کوئی افورڈ کرتا سی تے اونٹ آ جاتا سی. وہ عربوں میں کوئی اونٹ ہی عرب میں ہوتے تھے, یا گدے گدے ہوتے تھے, کچھ گھوڑے بھی ہوتے تھے. تو وہ مطلب ہے بیٹھو نا کھوتے تھے. مولویوں گالاں کر دیو تسی جی وہ کفار ہیں, وہ فلاں ہیں, تے فوج کہتی ہے بند کر دو سوشل میڈیا ہیں, اور استعمال سارا انہی کا, ہر چیز کا اسی سے ہی کمائی ہے, اسی سے رزق ہے. رزق وہ دے رہا ہے آپ کو, کافر کی ایجادات, اور وہ کافر کے دماغ میں دنیا کے مالک نے ڈالی, جسے آپ کافر کہہ رہے ہیں, جسے جہنمی کہہ رہے ہیں. تو جہنمی آپ ہیں کہ وہ ہیں؟ میری آواز بند کر دی. پچھلے پروگرام میں نے ایک بات کی کہ اللہ نہیں مدد کر رہا, وہ امریکہ کر رہا ہے. وہ اصل میں بہت, میں نے بتایا تیزی میں بات کر, میرے کہنے کا مقصد تھا کہ میں بھی یہ سوشل میڈیا جو امریکہ کا بنایا ہوا ہے, اسی سے ہی تھوڑا بہت ایک سانس تو آپ تک پہنچا رہا ہوں نا, کوئی بات چھوٹی موٹی پہنچا رہا ہوں. میرا تو بین کر دیا, مجھے تو بلیک لسٹ کر دیا. میرے اخبار, نیوز ایجنسی, ٹی وی چینل, امریکہ میں چھپنے والے اخبارات, اور سارا کچھ چھین لیا. میں نے پچھلے پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ اس بات کو چیک کرے. میں تب امریکہ میں موجود تھا, اور 2 اخبار نکال رہا تھا, ایک انگلش دا ایسٹ, اردو مشرق, وہ شائع کر رہا تھا. امریکہ موجود تھا جب وائٹ ہاؤس سے لیٹر جاتا ہے, بش بھیجتا ہے مشرف کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں کہ اس کو ٹیکنیکلی واپس بلا کے ہم نہیں بھیج سکتے کیونکہ یہ لیگلی کر رہا ہے سب کچھ, اور اس کو بین کرو اور بند کرو. اور فوج نے کہا اسی تے آپ ادھی تباہی کر رہے ہیں. اتنے امریکہ ان تو پہلے اسی تے مقدمے درج کر, اور اس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں فوج کے. تو یہ تو الٹا آپ کے ہاں وہاں جا کے بیٹھ گیا. تو
تو یہ اسی چکر میں میرے چھوٹے بھائی مرحوم ناظم امین کو پہلے ایجنسی سے ہراساں کرتی رہی، اس کے پیچھے گاڑیاں لگ رہی ہیں، وہ بھاگ رہا ہے، پہلے اس کو اتنا ڈرایا خوفزدہ کیا، پھر اس کو پکڑا گیا، اور پھر وہ مرزا فرحان بیگ نامی درندے نے اس کو پکڑ کے بالوں سے پکڑ کے ٹیبل پہ مارا۔ میرا ایک دوست بچپن کا اس کے ساتھ تھا، وہ بھی ساتھ تھا، اس کو بھی گالیاں دی، اس کو کہتا لے کے آؤ، بلاؤ بھائی کو، پاکستان بلاؤ۔ اور کنجریاں ماما دے حرامی پترو اور دلیو، کتنے بڑے بڑے کرمنلز باہر بھاگے گئے ہیں۔ نواز شریف 4 سال نہیں رہا، وہ حال اتنے نہیں سی، پھڑ کے لمیا باندھے آ جاتا۔ وہ بات یہ کہ یہ عوام کے ننگے ہیں سارے آپس میں، جرنیل ہسے ہیں نا، پھڑو انہوں دی حال $300 پھڑ لے کے پھسے ہیں نا، اوے ISI والے دلیو، رڈیاں دیو لادو، حرام دیو، پھڑو نا انہوں میرے معصوم بھائی کو ہیں۔ ہی واز 22 ایئرز اولڈ، ٹھیک، بچپن سے اس کو میں نے جو ہے نا باپ بن کے پالا۔ مائی فادر ڈائیڈ ان کوئی 40 ایئرس کی ایج میں، ٹھیک، وہ گیزٹڈ آفیسر تھے 18 گریڈ کے۔ ہی واز مینیجر نیشنل بینک شادمان برانچ ہیں۔ 40 کے ہو گئے، میں 17 کا تھا، وہ بچہ بیچارہ مجھ سے 10 سال چھوٹا تھا، ٹھیک ہے، وہ 4 5ویں میں تھا شاید۔ تو میں نے ایک باپ بن کے اسے پالا، تو وہ گریجویشن تک گورنمنٹ کالج لاہور میں رہا، بڑے بڑے اچھے اس کے CSP دوست ہیں، بڑے بڑے اچھے بڑے اہم لوگوں کے ساتھ وہ بچے پڑھے۔ ماسٹرز اس نے کیا پنجاب یونیورسٹی سے، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ انٹر کے پیپر ہی دیے تھے، پاس ہی ہوا تھا، تو میں نے میرا ہاتھ پڑا تو میں نے بھی اس کو امپلائی بینک میں کروا دیا، ٹھیک۔ اور جو ہی اس نے گریجویشن کی تو وہ گیزٹڈ آفیسر ہو گیا، ٹھیک۔ پھر وہ اپنا اس کی ڈیتھ سے کچھ ماہ پہلے پریزیڈنٹ تھا علی رضا، اس کو میں نے فون بلایا، وہ الاؤڈ کی، کیونکہ اس کو دورے بہت پڑ رہے تھے چھوٹے بھائی کو، ہم ختم ہو گئے، ہمیں فوج نے نہیں مار دینا ہے، ہمیں ختم کر دینا ہے۔ تو والدہ، وائف، فیملی ساری اس کو سمجھاتی، وہ کہتا نہیں بس ہماری کہانی ختم ہو گئی۔ مجھے جو دکھایا گیا، کہتا تھا بھائی جان امریکہ تھے تو میں تو بھاگا نا پاکستان جب اس کی حالت خیر ہو گئی، مہینہ ہاسپٹل رہا، سائیکوسس ڈکلیئر ہو گیا، اس کو کالی چیزیں نظر آنے لگ گئیں، تو وہ پتہ لگا جی وہ پولیس وردی، سائیکولوجسٹ نے کہا کہ وہ پولیس کی وردی جو انہوں نے اس وقت کالی وردی تھی ان کی، تو انہوں نے مارا جب تک بال سے پکڑ کے۔ تو پریزیڈنٹ سے میں نے اس کی بات کرائی، میں کہا دیکھ بچے تو چھوٹا سا افسر ہے، یہ پریزیڈنٹ بینک کا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ناظم دیکھو یہ جو اس کی ڈیتھ سے 1 دن پہلے کی یا 2 3 دن پہلے کی بات ہے، یہ شاید اسی دن صبح نہیں ہے، 1 2 دن، بہرحال کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ کہتا ہے ناظم آپ کی یہی خواہش ہے نا میں نیو یارک کا مینیجر لگا دوں آپ کو، آپ باہر چلے جاؤ، تو میں آپ کو نا سپتمبر میں جو لسٹ ہو رہی ہے اس میں OG1 کر رہا ہوں، OG1 از گریڈ 18، تو اس کا آپ میں لسٹ میں نے نام ڈال دیا، ڈونٹ وری، میں اس میں آپ کو ڈال رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو قائم کرو، ذہن کو درست کرو۔ یہ پریزیڈنٹ فون پہ بات کر رہا ہے، علی رضا نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ۔ میری اچھی خاصی اس سے دوستی ہو گئی تھی، امریکہ جب میں اخبار نکال رہا تھا اس نے اشتہار بھی نیشنل بینک کے بہت دیے، تو اپنا لیکن اس کے الفاظ کیا، جو ہی فون بند ہوا تو ناظم کی مجھے یاد ہے سٹائل آج بھی مرحوم ناظم امین کا، کہتا ہے ایسے اسمائل کی، بھائی جان ایسے نا بھائی جان یہ مجھے بس آسرا دے رہا ہے، اس نے نہیں میرے خلاف انکوائری مارک کی، صدر پاکستان جنرل مشرف نے اس کو مارک کی کہ اظہر امین کے دفاتر میں اس کے اکاؤنٹس کو تو یہ چیک نہیں کرتا، گورنمنٹ امپلائی ہو کے کرتا چیک، تو وہ پریزیڈنٹ نے انکوائری مارک کی، اس کو پریزیڈنٹ جنرل مشرف نے، آرمی چیف بھی تھا، اس دلے نے اس بچے کی انکوائری مارک کرا دی۔ وہ اگر میرے دفتر میں آ کے میرا بھائی چھوٹا اکاؤنٹنٹس کو واچ کر لیتا ہے، وہ بینکر ہے، تو کیا جرم کر لیتا ہے؟ وہ کوئی ملازم تھوڑی ہے، تنخواہ تھوڑی لے رہا ہے مجھ سے پرائیویٹ سیٹ اپ سے، جبکہ پرائیویٹ تنخواہیں لے رہے ہیں بے شمار سرکاری ملازم، پر وہ ISI کے دلے ہیں، IB کے دلے ہیں، ان کو کوئی نہیں ٹچ کرتا۔ میں اب نام نہیں لوں گا، میرے تعلق بھی ہیں کئیوں سے، بے شمار لوگ سرکاری ملازم کرتے چلے آ رہے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، کوئی کالمسٹ ہے، کوئی کچھ ہیں، اس بیچارے کو مارا، اس کی انکوائری آن دی ریکارڈ لگی، اور ابرار تھا ڈپٹی پریزیڈنٹ آف نیشنل بینک آف پاکستان، وہ لاہور آیا، اس نے جب انکوائری کی تو ہاسپٹل سے اٹھا کے ناظم کو لائے، سوکھ کر وہ کانٹا بن چکا تھا، ایسے کانپ رہا تھا، تو ابرار نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا، میں نے بھی کہا ہم سٹینڈ لیں گے، ہم اسے ڈسمس نہیں کریں گے، جو چاہ رہا ہے صدر پاکستان جنرل مشرف اور جرنیل جو ہمیں ڈنڈا دے رہے ہیں۔ اس کو بینک کے کئی افسروں نے بڑا ہراساں کیا، ایک زونل ہیڈ تھا غالباً مستنیر حیدر کیا تھا، اس دلے نے تھپڑ نہیں مارے صرف بھائی چھوٹے کو بلا کے افسروں کو دکھانے کے لیے، سسپینڈ بھی شاید 1 آدھ دفعہ کیا۔ تو یہ جرائم پیشہ جو فوج ہے، مجھے بتائیں اس بچے کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کر دی بد کرداروں نے، میں وہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان بھاگا، ٹھیک ہے، اور میں یہ میرے عزیزوں کارب میرے ساتھ تھے، جب میں اس وقت تھانہ مزاحم جا کے پورے تھانے کو میں نے کہتا ہوں میں نے گالی گلوچ کی کہ باہر اوے SHO تیری ماں دی آ گیا میں کی بلا کے میرا بگاڑنا سی تے کرنا سی، تو پورا تھانہ پیچھے کھڑکی سے بھاگ گیا تھا اس دن تھا، ٹھیک، اتنے زیادہ یہ پریشان تھے اور حیران تھے کہ میں واپس بھی آیا ہوں۔ خدا کی قسم میرا سٹرٹ میلٹزر وہاں پہ میرا لیگل ایڈوائزر تھے، پورا لا چیمبر تھا انگریزوں کا، اور میرے قریبی دوست منتیں کرتے رہے کہ یہ درخواست ایک جمع کرا دے، ابھی نہ واپس جا،
ہم تیرا پاسپورٹ جاری کرتے ہیں. میں کہا یار مجھے 2002 میں جب نینسی پال سفیر نے بلا کے کہا 6 امریکی پاسپورٹ آپ کو دیتے ہیں, اتنے کروڑ روپیہ دیتے ہیں, لیگل نوٹس واپس لو, میں نے کہا میں فری واپس لے لیتا ہوں, تاڑے پاسپورٹ کی لوڑ نہیں. غلطی کی. میں اپنے پچھلے پروگرام میں امریکہ سے سوری کیا ہے. کیا ہے, میں بھی اس بہکاوے میں آ گیا کہ فوج اندروں تواڈے کولوں امریکہ کولوں ڈالر کھاندی ہے اور کوئی اور نہ فائدہ اٹھائے, اصل طاقت کا پتہ نہ لگے, اور یہ جو ہے کرتی ہے لوگوں میں, عوام میں نفرت پھیلاتی ہے فوج. میں نے تو ثابت کیا نا, ملاؤں کے ذریعے, اپنی مذہبی جماعتوں کے ذریعے, جو امریکہ کا یار ہے, غدار ہے, فلانا, فوج اور ایجنسیز نے یہ جو پھیلایا ہوا ہے تاکہ کوئی سول, کوئی اور, یہ بیوروکریٹ چاند جج اور یہ فوجی, یہی صرف جو ہے نا ان کے ساتھ اندر بل مل کے مال کھاتے رہیں, یا انہی کے ہی دلے فوج کے صحافی امریکی ایمبیسیوں سے مال کھاتے رہیں اندر جا کے ایمبیسی کے ذریعے اور CIA کے ذریعے. کوئی اور جو ان کا ٹاؤٹ نہیں بن رہا, یا GHQ کا, یا کوئی دلہ نہیں بن رہا, وہ نا کو امریکہ سے سیٹ ہو جائے. تو امریکہ نے میری بڑی عزت کی. میں نے ان کے سفیروں کے خلاف خبریں لگائیں, تباہی کر دی ان کی. پھر میں نے لیگل نوٹس دیا تو امریکی سفیر نینسی پاول نے بلا کے مجھ سے معافی مانگی ایمبیسی والے میں. ٹیری کلر وائٹ تھا پریس اٹاچی, انہوں نے معافی مانگی. انہوں نے کہا سر آپ پاسپورٹ نہیں لینے 6, تو اب آپ کو آپ کے پاسپورٹ جو پاکستان ایمبیسی, وہ امریکن ایمبیسی میں گیا ہوا تھا, اس کا کیا کریں. میں کہا اس پہ ملٹیپل ویزا لگاؤ, کیونکہ پریزیڈنٹ کا جو دورہ ہے UN میں جانا پڑتا ہے ہر سال, تو آپ کے قبضے میں UN, وہاں تو میں جاؤں گا کوریج کرنے. تو انہوں نے میرا ملٹیپل ویزا لگایا بیچاروں نے. میں امریکہ گیا, میں نے لیگل پارٹنرز بنا کے وہاں کمپنی بنائی, 2 اخبار نکالے, اس پہ بھی مجھے انہوں نے کچھ نہیں کہا. یار حرامزادے پاکستانی بغیرت ہیں, انہوں نے ساری گیم خراب کی, اور انہوں نے ان کو غلط, ہماری فوج اور ISI نے میرے خلاف غلط فیڈ کیا. ادھر جو CIA میں جو غلط لوگ بیٹھے تھے, یا ان کی ڈپلومیٹس میں جو ان کو میرے پہ غصہ تھا, انہوں نے بھی کوئی میرے وہاں ایک پاکستانی فیملی ہے وہ کہہ کے جھوٹی کمپلینٹ دلوائی امبیسی میں, اور یک طرفہ فیصلے ہوئے میرے خلاف. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا, وائٹ ہاؤس نے بھی, CIA نے بھی, اور ادھر پاکستانی GHQ نے بھی, اور پولیس افسران نے بھی, ہمیشہ یک طرفہ. یہ کمی آنا دلہ CCPO لاہور لگا ہوا ہے. ایسے میں SSP اور CCPO کے ساتھ بیٹھا ہوں کمرے میں, رات 9 بجے کا وقت ہے, وہ فون کر رہے ہیں, اور کمیانہ تو اتنی کالی میں کیوں ہے, اظہر امین کا کل موقف سن کے تو یہ کرنا ہے اپلیکیشن, اس کے خلاف کمپلینٹ کا فیصلہ. میں نے ان کو دکھایا کہ یہ مدعی کے پاس جعلی اسٹامپ کی فوٹو کاپی ہے جو میرے خلاف مدعی بن رہا ہے, اس سے اصل مانگیں. اصل تھا ہی نہیں, اس نے ایک فوٹو کاپی جعلی بنائی تھی میرے خلاف مدعی بننے کے لیے, اور پولیس نے بنا کے دی تھی, ISI نے بنا کے دی تھی. تو کمیانے کو میں نے رات 9 بجے وہاں SP کے نمبر سے CCPO کے گھر سے نکل کے جب کہا, SP یہ سٹی تھا, یہ موجودہ CCPO کے فون پہ کہا کہ میں صبح سب ایویڈنس لے کے آ رہا ہوں, فائلیں ساری. کہتا ہونے 5 منٹ جا. میں کہ ایسے نہ کریں, میں اب گھر پہنچ گیا ہوں اور سارا پلندہ اور لے کے آؤں گا صبح. اس نے رات کو FIR درج کر لی. یہی حرکت SP کبال ٹاؤن علی کیا نام تھا جس نے یہ بیریئر اور یہ وائی فائر اور یہ میرے پر ڈالا, کہ مجھے SHO کہہ رہا ہے کل 12 بجے ٹائم ہے. میں کہا میں کل 12 بجے آؤں گا. انہوں نے رات کو 10 بجے FIR دے دی. جو ہی SP کو پتہ لگتا ہے نا یہ آئے گا, تو کہتے ہیں پوری ایجنسیز کی ورکنگ جو لڑائی تک ہم لے کے آئے ہیں وہ تو ضائع ہو جائے گی. یہ آ کے ٹیبل پہ بیٹھے گا, گجے گا, بجے گا, تو SP کیسے پرچہ دے سکے گا. تو یہ جرائم کی انکوائری کون کرے گا. میری تو برباد کر دی ہے زندگی کے قیمتی ترین جوانی کے 22-23 سال. حرام زادیو, تسی واجب القتل ہو سارے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس خدا پر پھر اگر اس نے مجھے وہ طاقت نہ دی, تمہاری پوری فوج سے زیادہ بڑی کوئی فورس نہ دی کہ میں تم لوگوں کو ٹھوکوں, تو پھر میں اس کو فائنل فیصلہ دوں گا کہ وہ تو پھر ایک فراڈیوں کا ساتھی ہے. میں یہاں ختم کرتا ہوں, کافی لمبا ہو گیا.